زمین پر زندگی بالکل عارضی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں صرف وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی صحت کے معاملات میں، کبھی مالی مشکلات میں، تو کبھی خاندانی مسائل میں۔ ہر بار آزمائش مختلف ہوتی ہے۔ چیزیں ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک آزمائش ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہم کیسا رد عمل دیتے ہیں، کہ کیا یہ آزمائشیں ہمیں اللہ کے قریب لے آئیں گی؟ کیا ہم سمجھیں گے کہ یہ دنیا اور اس کی سب مشکلات سب کچھ عارضی ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ آج بہت اداس ہیں، کسی اچھی خبر کے ملنے پر وہ دنیا کے سب سے خوشحال انسان بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھار اس کا الٹا بھی ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وہی آپ کو خوشخبری دیتا ہے، وہی آپ کو بے حد خوش کرتا ہے، اور وہی آپ کو ایسی آزمائش میں ڈال سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ آپ کو ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ جب آپ اداس ہوں تو پہلا سوال جو آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ یہ رشتہ بنیادی طور پر آپ کی نماز سے جڑا ہوا ہے۔ کیا آپ شوق اور محبت سے نماز پڑھتے ہیں؟ یہاں میں صرف باقاعدگی کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے، بلکہ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ نماز کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کس سے مخاطب ہیں؟ جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سوچ آپ کی اداسی کو ختم کر دے گی، بس یہ سمجھنے سے کہ آپ اپنا سر اللہ کے آگے جھکا رہے ہیں۔ وہی اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کی خوشی کا مالک ہے۔ ایک دن میری بھی آنکھیں بند ہو جائیں گی جیسے اور لوگوں کی ہو چکی ہیں، اور اس وقت میں بھی اس اللہ کے پاس واپس جاؤں گی جس کے لیے میں نے ابھی سجدہ کیا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور احساس ہے۔ اگر میں اس پر غور کروں تو یہ اکیلا احساس ہی میری اداسی کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے، کیونکہ چاہے زندگی میں ہر چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ کوئی اور آپ کی زندگی کا منصوبہ نہیں بناتا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر آپ خوشی سے کہہ سکتے ہیں، یا اللہ اگر یہ آپ کا منصوبہ ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دیں۔ ہم اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے دعا کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ کو بھی فرمایا گیا کہ آپ غم نہ کریں۔ میں آپ کو ایک آیت کا حصہ سناتی ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے رسول، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کی باتوں سے اپنے آپ کو غمگین نہ کرو۔ اللہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو افسردہ نہ کریں۔ لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں گے۔ کیا آپ واقعی یہی سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر کوئی آپ کے حق میں ہوگا اور آپ کے بارے میں اچھی ہی باتیں کرے گا؟ اگر وہ رسول اللہ کے بارے میں بدترین باتیں کہہ سکتے ہیں تو پھر ہم اور آپ کس حیثیت میں ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرو۔ اللہ نے رسول اللہ کے دل کی کیفیت کا ذکر کیا جب کفار نے اسلام کو نہ صرف قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ جھوٹی افواہیں بھی پھیلائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں ان کی باتیں آپ کو دکھی کرتی ہیں، لیکن ہم آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے دل میں تکبر ہے۔ اس تکبر کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں، لہٰذا ان کے تکبر کی وجہ سے آپ افسردہ نہ ہوں۔ اگر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اور ہر روز اسے مضبوط بنا رہے ہیں تو کوئی چیز آپ کو اداس نہیں کر سکتی۔ ہم خوش ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ آپ کے مسئلے شاید ان سب کے مسئلوں سے بڑے ہوں۔ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی مسئلہ نہ ہو۔ فرق بس یہ ہے کہ وہ اسے کیسے سنبھال رہے ہیں اور کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسئلے بڑے ہیں؟ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے قریب ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور شاید ان کے پاس آپ کے مسائل سے 100 گنا بڑے مسائل ہیں، لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ آپ کو اس بات کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کم ہیں اور تم سے نیچے ہیں۔ یہ زندگی عارضی ہے، دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات۔ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کسی عارضی چیز کے نقصان کی وجہ سے اداس ہوتے ہیں۔ آپ نے دولت کھو دی، ہر کسی نے کبھی نہ کبھی دولت کھوئی ہے۔ یہاں موجود کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے کسی نقصان کا سامنا نہ کیا ہو۔ ہر کسی نے نقصان برداشت کیا ہے اور ہر کسی نے اس کا مختلف طریقے سے سامنا کیا ہے۔ اللہ آپ کو آپ کے ایمان کے مطابق آزماتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ آپ کو اس قدر آزماتا ہے جتنی وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو زیادہ آزماتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ جب آپ کو کوئی مسئلہ یا مشکل پیش آتی ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ حل تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ایک مومن اللہ کے قریب ہو کر حل تلاش کرے گا، لہٰذا جب اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بہت قریب ہو جائیں تو وہ آپ کو ایک بڑا مسئلہ دیتا ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ بڑا مسئلہ نہ ہوتا تو آپ اللہ کو پکارتے بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو تم سے کم ہیں، تاکہ آپ کو اس چیز کی قدر ہو جو آپ کے پاس ہے۔ غم نہ کریں، یہ دن مستقل نہیں ہے۔ پریشان ہونے کا تو واحد وقت وہ ہے جب اللہ سے دور ہو جائے۔ بہت سے لوگ اسی وجہ سے اداس ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی گناہوں سے بھری ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو اداسی کیسے نہ ہو؟ اگر آپ پریشانیوں سے لڑنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ آؤ، اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، اور اگر اللہ خوش ہے تو وہ تمہیں ضرور خوش کرے گا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ غار میں تھے اور وہ کچھ افسردہ تھے تو رسول اللہ نے ان آیات کی تلاوت کی جو ان پر نازل ہوئی تھیں، جن میں سے ایک یہ حصہ تھا کہ غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کیسے غمگین ہو سکتے ہو؟ جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کیسے دل گرفتہ ہو سکتے ہیں؟ چاہے لوگ کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں، وہ صرف اللہ کی اجازت سے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہمیں دل میں ہمیشہ بہت سکون دیتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایک مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، کیونکہ جو بھی ہو وہ اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اچھا واقعہ ہوتا ہے تو مومن شکر کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اگر کوئی بری چیز ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس کا صبر بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسانیوں کے دنوں میں اللہ سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ جب مشکل وقت آئے گا تو اللہ تمہارے بہت قریب ہوگا۔ تمہیں کوئی مشکل محسوس نہیں ہوگی اور تم آگے بڑھتے رہو گے۔ جب مومن کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ہے، اور اسی لیے وہ اس تکلیف کو بھی بہتر سمجھتا ہے۔ ایک سچا مومن ہمیشہ اللہ کے قریب رہنے کے طریقے سیکھتا ہے، جس سے اس کے تمام غم اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ جب بھی ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے یا ایک دوسرے کو نیکی یاد دلانے کا موقع ملتا ہے، سب سے پہلا موضوع جو ہمیں اٹھانا چاہیے وہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ بہتر بنائیں۔ اس تعلق کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں، اللہ کے بارے میں شعور پیدا کریں، اس کے عذاب سے ڈریں اور اس کی رحمت کی امید رکھیں۔ یہ سب تقویٰ کے مفہوم کا حصہ ہے۔ جب اسلام کی شروعات میں حضرت بلال کو اذیت دی جا رہی تھی، انہیں گرم پتھروں پر رکھا جا رہا تھا اور انہیں تکلیف دی جا رہی تھی،
تو وہ مسلسل احد احد دہرا رہے تھے۔ یقیناً ہم نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس وقت حضرت بلال کو معلوم نہیں تھا کہ مستقبل کیا لے کر آئے گا، لیکن انہیں اللہ کی رحمت پر یقین تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دن بھی آئے گا کہ انہیں اسی مسجد، اسی کعبہ کے پاس اذان دینے کا اعزاز ملے گا جس کے آس پاس انہیں تکلیف دی جا رہی تھی۔ اسلام کے آغاز میں اس وقت جب وہ تکلیف برداشت کر رہے تھے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کا ایک بہتر منصوبہ ہے۔ جب فتح آئی تو وہ ان کی توقع سے زیادہ میٹھی اور عظیم تھی۔ جب حضرت ابو بکر اور رسول اللہ مکہ میں کفار کے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے، تب صحابہ کرام کو اللہ کی رحمت پر مکمل یقین اور امید تھی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے فتح کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے۔ وہ فتح ان کے تصور سے کہیں زیادہ میٹھی اور بہتر تھی۔ جب حضرت موسیٰ کو فرعون کا سامنا کرنا پڑا، تب بھی انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ فتح کس شکل میں آئے گی یا کب آئے گی، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ نے ان سے آخری فتح کا وعدہ کیا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت پر امید رکھتے رہے۔ اسی لیے جب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، یہ فتح کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اب ثابت قدم رہو۔ اللہ کی رحمت اور مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں، لیکن اللہ سے قربت حاصل کرنے کے سفر میں دنیاوی چیلنجز آ سکتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، چاہے ہم کسی بھی حالت سے گزر رہے ہوں، ثابت قدم رہیں۔ یہ حالات کبھی بھی اس سے بدتر نہیں ہو سکتے جو حضرت بلال نے جھیلے۔ کیا انہیں فتح نہیں ملی؟ کیا وہ ایسے دنوں کو نہیں دیکھ سکے جن کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا؟ ہم پر جو مصیبتیں آئیں وہ کبھی بھی حضرت موسیٰ کے حالات سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کیا انہیں فتح نہیں ملی؟ اور اللہ نے ان سے کہا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، لیکن فرعون کی تباہی کئی سال بعد آئی۔ اس دوران اللہ نے ان سے فرمایا ثابت قدم رہو۔ دنیا میں جو مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں وہ آپ کو اللہ کے قریب لے جانی چاہیے، نہ کہ آپ کو اللہ سے دور کریں۔ چاہے یہ مالی مسائل ہوں، کام کی جگہ کی پریشانیاں ہوں، صحت کے مسائل ہوں یا خاندان کے معاملات، ان میں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے قریب ہیں وہ زندگی میں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ اللہ نے ان سے فرمایا، فکر نہ کرو، ہم سب جانتے ہیں، تم صرف ثابت قدم رہو، باقی ہم خیال رکھیں گے۔ جب صحیح وقت آئے گا تو آپ کو ایسی کامیابی ملے گی جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کئی بار ہم ان چیزوں کو منفی سمجھتے ہیں جو ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں، حالانکہ وہی چیزیں ہماری زندگی کی سب سے مثبت تبدیلیوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ کسی بھی مسئلے کو دیکھیں جو کسی مومن کی زندگی میں پیش آیا ہو، آپ اس میں چھپے موتی اور بھلائی کو پائیں گے۔ وقت کے ساتھ اگر آپ ثابت قدم رہے تو آپ روشنی دیکھیں گے۔ آپ پہلے شخص تو نہیں ہیں جنہیں یہ مسئلے درپیش ہیں، اربوں لوگ پہلے ان سے گزر چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر حالات کا سامنا کر چکے ہیں، لیکن فرق بس یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہے اور امید کبھی نہیں چھوڑی۔ وہ امید کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے اور آخر کار انہیں جنت کی وہ کامیابی ملی جو دنیا کی ہر مشکل اور پریشانی سے زیادہ میٹھی اور عظیم تھی۔ دنیا میں بعض اوقات ہم کسی چیز کو اپنی زندگی کی بدترین بات سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی سے وہی چیز ہمارے لیے بہترین ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد رکھتے ہیں، اس کی مغفرت پر امید رکھتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کے ساتھ اسی رحمت اور مغفرت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ رسول اللہ کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا، آپ کے خلاف سازشیں کی، لیکن وہ اپنے ارادوں میں ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جو الفاظ ادا کر رہے ہیں، جو بری باتیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف دے رہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ الفاظ آپ کے دل کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کے سینے کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟
فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کریں۔ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کہیں الحمدللہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو ہم اللہ کی ہدایت کو بھول جاتے ہیں، ہم امید چھوڑ دیتے ہیں اور غصے میں جواباً انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ہم تو 2 گنا زیادہ برا کہتے ہیں۔ انہوں نے اگر ہمیں 1 جانور کہا تو ہم انہیں 10 جانور کہہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک مومن کی صفت نہیں۔ ایک سچا مومن وہ ہے جسے کوئی برا کہے اور وہ مسکرا کر کہے، اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ تو یہی سچا ایمان ہے اور یہی امید ہے۔ آپ اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ غصہ مت کریں، کیونکہ غصہ آپ کو برباد کر دے گا۔ یہ آپ کی صحت کو خراب کرے گا، آپ کے رشتوں کو متاثر کرے گا۔ آپ انجانے میں اپنے بچوں اور اہل خانہ پر ظلم کر بیٹھیں گے، کیونکہ اگر کسی نے آپ سے کچھ کہہ دیا اور وہ آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ یہ غصہ ان پر نکال دیں گے جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سیکھ لیں کہ معاف کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھنی ہے تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہی ہوگا، اور کیا پتہ اللہ اس شخص کو ہدایت دے دے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی سی بھی ہوپ ملی ہو تو اسے اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد کا وقت قریب آ جائے تو کیا نشانی اور اشارے ہیں تو ضرور اس ویڈیو سے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔